بسم اللہ الرحمن الرحیم وہذا کلام مفید ربما يحتاج الى البیان لیس مثل قولک الثابت ثابت ولا مثل قولنا انا ابو النجم وشعری شعری على ما لا يخفى وتحقیق ذلك ان الشیء قد يكون له اعتبارات مختلفة يكون الحكم عليه بشيء مفيدا بالنظر إلى بعض تلك الاعتبارات دون البعض كالإنسان إذا أخذ من حيث إنه جسم ما كان الحكم عليه بالحيوانية مفيدا وإذا أخذ من حيث إنه حيوان ناطق كان ذلك لغوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ نے کل حقائق الاشیاء ثابتۃ کی توضیح بیان فرمائی جی. وہ فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے انا ما نعتقدہ حقائق الاشیاء ونسمیہ بالاسماء امور موجودۃ فی نفس الامر، یعنی موضوع بھی مقید ہے اور محمول بھی مقید ہے. اب اس مقام پر دو باتیں شارح نے مزید بیان فرمائی. کہتے ہیں ھذا کلام مفید، ھذا کلام مفید، یہ کلام مفید ہے. اور اگلی بات بیان فرمائی کہ ربما یحتاج الی البیان، اور کبھی یہ محتاج ہوتا ہے بیان کی طرف، محتاج ہوتا ہے بیان کی طرف. اچھا، اب لفظ نشر مرتب کے طریق پر پہلے کہا تھا کلام مفید ہے، تو کہتے ہیں لیس مثل قولک الثابت ثابت، تو یہ مفید نہیں. اور ربما یحتاج الی البیان، اس کی مخالف میں کہتے ہیں کہ ولا مثل قولنا انا ابو النجم وشعری شعری. ٹھیک ہے، تو لفظ نشر مرتب کے طریقے پر انہوں نے ان دونوں قضیوں کو اور ان کے متقابلین کو بیان کر دیا. اب فرماتے ہیں علامہ لا یخفی، جیسا کہ یہ مخفی نہیں. جی. علامہ پر ہاروی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ھذا یعنی ہمارا قول حقائق اشیاء ثابت ہیں، اور ہمارا قول کہ جس کا ہم اعتقاد رکھتے ہیں اور جس کو ہم نام دیتے ہیں اسماء کے ساتھ، وہ امور موجودہ فی نفس الامر ہیں. کہتے ہیں یہ کلام مفید ہے، لا لغو، لغو نہیں ہے. ربما یہ را کے ضمہ کے ساتھ اور فتح کے ساتھ بھی جائز ہے، اور با کی تشدید کے ساتھ اور تخفیف کے ساتھ بھی جائز ہے. جی. یہ حرف ہے جو استعمال ہوتا ہے تقلیل و تکثیر دونوں میں. کہا گیا ہے کہ تقلیل میں حقیقت ہے اور تکثیر میں مجاز ہے، اور اس کا عکس بھی کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بعض نے کہا ہے کہ اول ہے استعمال قدامہ کے اعتبار سے، اور ثانی ہے متاخرین عرب کے استعمال کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، یعنی حقیقت اور تکثیر اور تقلیل. اچھا، فرماتے ہیں کہ یحتاج الی البیان، بیان فتح کے ساتھ ظہور اور کلام واضح کو کہتے ہیں. اس مقام پر تعویل ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ دلیل مراد ہے. اس کی توضیح آگے آئے گی، تعویل اور دلیل کی کیا مطلب ہے. جی. ولیس مثل قولک الثابت ثابت فانہ لغو ولا مثل قولہ انا ابو النجم وشعری شعری. ابو نجم شاعر مشہور ہے قدماء اسلامیین سے، اور میں نے اس کے اشعار کو بکثرت رجز مشتور پر پایا. یہ جو ہے ان کی ایک اصطلاح ہے اشعار والوں کی. اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ علماء نے شعری کی تعویل میں دو وجہ ذکر کی ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ شعری الان کا شعری فیما مدا، شعری الان شعری فیما مدا، مراد یہ ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے میری عقل زائل نہیں ہوئی، میرے شعر آج بھی وہی ہیں جیسا کہ میرے شعر پہلے تھے. اور دوسری توجہ یہ بیان کی ہے کہ شعری ہوا شعری المشہور بالبلاغہ، یعنی یہاں پہ جو محمول ہے اس کو مقید کر دیں ایک نئی قید کے ساتھ. وتمام الابیات قولہ فی وصف الرؤیا، خواب کی وصف میں انہوں نے، یعنی یہ جو شاعر ہیں انہوں نے یہ اشعار کہے کہ للہ دری ما احس صدری، اللہ ہی پر میرا اجر ہے کہ جو میں نے، میرے دل نے محسوس کیا. ما احس صدری فعل تعجب ہے. تنام عینی وفؤادی یسری، میری آنکھیں تو سو رہی تھیں لیکن میرا دل سیر کر رہا تھا. کہاں پہ؟ مع الافاریتی، جنوں کے ساتھ، بِأَرْضٍ کفر، ارض کفر کے ساتھ، یعنی کفر کہتے ہیں ایسا جنگل جہاں پہ، ایسا میدان جہاں پر نہ سبزہ ہو اور نہ ہی پانی ہو. تو بے آب و گیا علاقے میں میں جنات کے ساتھ سیر کر رہا تھا.
انا ابو النجمی و شعری شعری، میں ابو نجم ہوں اور میرے شعر شعر ہے. اچھا، یقال للہ درہ ای علی اللہ جزاؤہ، یہ لفظ دار کا حقیقی معنی تو دودھ ہے، اور عرب دودھ کو بکثرت پسند کرتے تھے، اور اسی وجہ سے وہ اس کو بطور کنایہ استعمال کرتے، خیر سے، جی، دودھ کو خیر سے کنایہ کرتے تھے. ما احسا صیغہ تعجب ہے، اور بعض حضرات نے اس کو احسنہ کر کے پڑھا. احسنہ، احسنہ وہ جی، تصریف ہے. جی. وہ سرا کے بارے میں کہتے ہیں کہ سیر فی اللیل ہے، اور افارید افرید کی جمع ہے، جن. اور یہ جن کو کہتے ہیں جنی، یعنی مفرد جن. ٹھیک ہے. اچھا، اور کفر ارد خاربہ لا ماء بہا، ایسی خراب علاقہ جہاں پر پانی نہ ہو. ٹھیک ہے، ایسا بے آب ہو گیا علاقہ جہاں پر پانی اور ہریالی نہ ہو. علامہ کے پاس. اچھا، اب آتے ہیں اس کی توضیح کی طرف، اصل ایک مقصود کی طرف. علامہ فرماتے ہیں کہ محششین نے شارح کے کلام کی تفسیر میں کئی وجوہ سے اختلاف کیا. شارح کے کلام میں کئی وجوہ سے اختلاف کیا. پہلا تو یہ ہے کہ ربا تقلیل کے لیے ہے، اور معنی یہ ہے کہ یہ کلام مفید ہے جو کبھی محتاج بیاں ہوتا ہے، بخلاف آپ کے قول الثابت ثابتن کے کہ یہ مفید نہیں، اور بخلاف شاعر کے قول شعری کے کہ فإنہ کثیر الاحتیاج الی البیان، کہ اس میں بیان، تعویل اور دلیل کی بکثرت احتیاجی ہوتی ہے. پس کلام میں لفظ نشر مرتب ہے. اچھا، اب بیان کرتے ہیں قلت احتیاج کی وجہ کیا ہے. یہ جو پہلے بیان کیا تھا نا، ھذا کلام مفید ربما یحتاج الی البیان، اور الثابت والثابت کی طرح نہیں ہے. تو قلت احتیاج کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا حقائق الاشیاء ثابتۃ، تو ہمارا یہ قول لغت، عرف اور منطق کے اعتبار سے مطابق ہے کس کے، کہ موضوعات سے ان کے وصف عنوانی مراد لیے جائیں بحسب الاعتقاد اور بحسب الفرض. اچھا، یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ شیخ ابو علی سینا رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ جو موضوعات ہوتے ہیں نا، ان سے وصف عنوانی ثابت ہوتے ہیں، ثابت بالفعل ہوتے ہیں، یعنی ان سے جو معنی سمجھا جاتا ہے وہ ان کے لیے ثابت بالفعل ہوتا ہے، بالفعل ثابت ہوتا ہے. اب اس میں اختلاف ہے. قدامہ نے کہا تھا کہ اس سے ثابت بالفعل بحسب نفس الامر ہوتا ہے. ہاں جی، نفس الامر میں جیسے حقائق الاشیاء ثابتۃ، تو ثابت بمعنی موجود ہے، اور حقیقت نفس الامر میں موجود کو کہتے ہیں. تو اس معنی میں یہ معنی خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، معنی خراب ہو جائے گا. اچھا، علامہ راضی رحمہ اللہ نے شرح مطالعے میں جو تحقیق کی ہے وہ کہتے ہیں شیخ کے اس فرمان کا مطلب یہ نہیں ہے. بالفعل پہ تو اتفاق ہے کہ شیخ نے جو کہا ہے کہ موضوعات سے وصف عنوانی جو ہیں بالفعل ثابت ہوتے ہیں، لیکن بحسب نفس الامر نہیں ثابت ہوتے، بلکہ بحسب فرض العقل ثابت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یعنی عقل جن کو فرض کرتی ہے ان کا خارج میں وجود نہیں ہوتا، بلکہ عقلی وجود ہوتا ہے جو ہم موضوعات سے وصف عنوانی سمجھتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب ہم نے اس سے مراد لیا حقائق الاشیاء بولتے ہیں، تو اس سے لغت، عرف اور منطق کے اعتبار سے موضوعات سے وصف عنوانی کو سمجھنا اور بحسب الاعتقاد اور فرض عقل کے سمجھنا. اب جب یہ مراد لیں گے تو اس کا معنی حقیقی، واضح اور لا یحتاج الی البیان، اس کو احتیاج بیان نہیں ہوگا مگر الا قلیلا، سوائے قلیل مرتبہ میں، قلیل مقامات پہ، وہ بھی کمزور عقلوں کو سمجھانے کے لیے، کمزور عقلوں کو سمجھانے کے لیے. یعنی جب کہہ دیا آپ نے حقائق الاشیاء ثابتۃ، تو اب لغت کا تقاضا یہ ہے کہ حقائق الاشیاء جو موضوع ہے اس کو باعتبار اعتقاد اور باعتبار فرض عقل شمار کیا جائے. یعنی ہماری عقلوں نے جن کو حقائق اشیاء فرض کیا ہے ثابتۃ و نفس الامر میں موجود ہے. ٹھیک ہے، تو اب معنی حقیقی ہوگا، واضح ہوگا، محتاج بیان نہیں ہوگا. آگے کہتے ہیں لغویت کی وجہ کیا ہے. لغویت کی وجہ یہ ہے کہ الثابت ثابت جب کہا جاتا ہے تو یہاں پر وہ اعتراض لوٹ کر آئے گا کہ الثابت ثابت میں بھی آپ اعتقاد اور فرضیت عقلی وہی مراد لیں جو پہلے آپ نے مراد لی. حقائق الاشیاء میں آپ نے اس کو مقید کیا موضوع کو اعتقاد کے مطابق، اور پھر دوسرا اس کو مقید کیا فرض عقلی کے مطابق. تو آپ یہ بھی کہہ لیں کہ الثابت ثابت، پہلے ثابت سے مراد وہ ہے کہ جس کو ہم اعتقاد رکھتے ہیں، یعنی جس کو ہم اپنی عقلوں میں ثابت فرض کرتے ہیں، ثابت و نفس الامر میں ثابت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ قضیہ درست تو ہو جائے گا اگر یہ تعویل اس میں کی جائے، تو قضیہ تو یہ درست ہو جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قائل کی اس سے یہ مراد ہے کہ کوئی نہیں،
جی قائل کس سے یہ مراد ہے بھی، اب طویل ہم نے تھوڑی بتانی ہے، طویل تو قائل ہی بتائے گا نا جس نے یہ بات کی ہے. تو کہتے ہیں اگر ہم اپنی طویل بتائیں تو یہ تو توجیہ القول بما لا یرضی به القائل کے قبیل سے ہو جائے گا کہ قول کی ایسی توجیہ کر دینا کہ قائل بھی اس سے راضی نہیں. لیکن قائل کا مسئلہ یہ ہے کہ قائل نے موضوع اور محمول دونوں کو نفس الامر کے اعتبار سے بیان کیا، یعنی نفس الامر میں جو ثابت ہے وہ ثابت ہے. تو اب کہتے ہیں اس میں لغویت کا حکم آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا کثرت احتیاجی کی وجہ کیا ہے؟ شعری میں اس میں کثرت احتیاجی اور لغویت کا بیان کر دیا. اب کہتے ہیں کہ شعری میں کثرت احتیاجی کی وجہ کیا؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ شعری انا ابو النجمی و شعری، اس میں بیان کی کثرت احتیاجی ہوتی ہے اور اس کی جو تعویل ہوتی ہے وہ زبردستی ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اس کو مجاز پر محمول کریں، وغیرہ اس کا معنی درست نہیں ہوتا. یہ جو کہا ہے نا کہ شعری یہ بیان کی طرف لے کر جاتی ہے اور مجبور کرتی ہے تعویل پر، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں شعری یہ موضوع ہے اور وصف عنوانی کیا ہے؟ شعری الآن. شعری الآن وصف عنوانی کیا ہے؟ شعری. اور جب شعری آگے پھر کہا جب اس کا محمول ہو گیا تو اس کا وصف عنوانی کیا ہوگا؟ اس کا وصف عنوانی بھی شعری الآن ہوگا. تو شعری الآن یعنی ابھی جو میرے شعر ہیں وہ میرے ابھی شعر ہیں. تو اس سے کلام لغو ہونا ثابت آتا ہے کہ کلام ایک بیان کی احتیاجی ہوتی ہے. یعنی شعری میں آپ زیادہ سے زیادہ اس کی تعویل کیا کرتے ہیں؟ شعری الآن شعری فیما مدا، میرے جو ابھی شعر ہیں وہ وہی ہیں جو گزشتہ زمانے میں تھے. تو جو آپ کو باعتبار موضوع اور محمول کے سمجھ میں آ رہا تھا کہ شعری الآن، کیا وہ اس تعویل کے بعد بالکل وہی سیم ہے کہ بدل گیا؟ وہ اس تعویل کے بعد بالکل وہی ہے کہ بدل گیا. یعنی شعری الآن ایک ہے. اب دوسرا معنی اس کا محمول کو مقید کرنے کے اعتبار سے ہے کہ شعری الآن شعری فیما مدا. تو پہلے معنی میں اور دوسرے معنی میں فرق نہیں آ گیا. تو آپ اس کو باعتبار حقیقت اصلی معنی پر رکھ ہی نہیں سکتے، اس کا معنی درست ہی نہیں بیٹھتا، آپ کو تعویل کرنی پڑے گی. جبکہ ہمارا جو حقائق الاشیاء ثابتۃ والا قضیہ تھا وہ اپنے معنی حقیقی پر تھا، اس پر ایسی تعویل کرنے کی ہمیں ضرورت پیش نہیں آئی، نہ ہی ہمیں معنی ظاہری سے اس کو پھیرنے کی ضرورت پیش آتی. کہتے وجہ ثانی یہ ہے کہ بے شک شاعر علامہ تفتازانی رحمہ اللہ کا یہ فرمان ربما یحتاج الی البیان، یہ تاکید ہے ان کے قول ھذا کلام مفید کے لیے. ھذا کلام مفید کے لیے یہ تاکید ہے. ربا تقلیل کے لیے ہے یا تقصیر کے لیے ہے، اور مراد بیان سے دلیل اور تنبیہ ہے. دلیل اور تنبیہ ہے. اچھا اب کہتے ہیں معنی یہ ہوگا کہ حقائق الاشیاء ثابتۃ، یہ کلام مفید ہے. یہ کلام مفید ہے کس مرتبہ میں؟ بل قد یحتاج او کثیر ما یحتاج الی البیان ردا علی السوفسطائیہ. ٹھیک ہے، ردن علی السوفسطائیہ. اب یہ کہتے ہیں کلام ہے مفید اور بکثرت حاجت ہوتی ہے یا کبھی کبھی حاجت ہوتی ہے اس پر دلیل قائم کرنے کی، کیونکہ بیان بمانا دلیل ہے. بکثرت یہاں کبھی کبھی حاجت ہوتی ہے دلیل بیان کرنے کی، ردن علی السوفسطائیہ، سوفسطائیہ کا رد کرنے کے لیے. سوفسطائیہ کا رد کرنے کے لیے بکثرت اس پر دلیل بیان کرنی پڑتی ہے. ربما یحتاج الی البیان کا یہ معنی ہے. ٹھیک ہے، تو سوفسطائیہ کا رد کرنے کے لیے دلیل بیان کی تو اس لیے کہتے ہیں کہ جو اکلا کے درمیان معرکۃ الآراء ہو وہ لغو کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لغو کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا اب جب یہ بات کی نا تو سائل نے یہ سمجھا کہ چونکہ اس پر بکثرت یا کبھی کبھی دلیل قائم کرنی پڑتی ہے اس لیے یہ کلام مفید ہے. ٹھیک ہے، فرمایا کہ پھر اس پر اشکال وارد ہو گیا، سائل پر یہ بات مشکل ہو گئی کہ ولا مثل انا ابو النجمی و شعری یہ بھی تو محتاج دلیل ہو سکتا ہے. یہ بھی محتاج دلیل ہو سکتا ہے. کس طرح؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اپنے دعوے میں وہ کاذب ہو، اپنے دعوے میں وہ کاذب ہو اور پھر اس کو اس پر دلیل دینی پڑے. تو کہتے ہیں کہ جواب میں تکلف اختیار کیا گیا کہ اس مقام پر نفی مراد نہیں. اس مقام پر نفی مراد نہیں. کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ جس طرح انا ابو النجمی و شعری محتاج بیان ہوتا ہے اس طرح یہ محتاج بیان نہیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ حقائق الاشیاء ثابتۃ، یہ ہمارا ایسا دعویٰ ہے کہ جس پر وہ توجیہ وارد نہیں ہوتی جو توجیہ انا ابو النجم و شعری پر وارد ہوتی ہے. سمجھ آ گئی؟ تو علامہ فرماتے ہیں کہ اس جواب میں تکلف اختیار کرنا پڑتا ہے. کس بات کا؟ کہ اس کو
اس کے متقابل قرار دینے میں صراحتاً متقابل قرار دینے میں ایک نئی تعویل گڑی کہ مقصود اس کا مقابل رکھنا نہیں، ہمیں مقصود اس کو اس کے مقابلے میں ذکر کر کے اس کی نفی کرنا وارد نہیں، بلکہ یہ کہنا مقصود ہے کہ جس طرح وہاں توجیہ پیش کرنی پڑتی ہے یہاں پہ توجیہ پیش نہیں کرنی پڑتی۔ اچھا، یعنی صراحتاً ایک دوسرے کے یہ متقابل نہیں ہے، یہ صحیح ہے وہ غلط ہے، بلکہ ایک معنی خاص میں تقابل ہے۔ اچھا، تیسری وجہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں تیسری وجہ یہ ہے کہ ہمارا قول حقائق اشیاء ثابتۃ یحتاج الی البیان، یہ بیان کا محتاج ہے، یعنی ربما یحتاج فرمایا نا، تو کہا کہ ربما یحتاج کبھی کبھی محتاج بیان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو گیا بیان، محتاج بیان یہ بھی ہے، لیکن کیسے؟ بلا صرفین عن الظاہر، ظاہر سے اس کو پھیرے بغیر، ظاہر سے اس کو پھیرے بغیر، وذالک لظہور معناہ، اس لیے کہ اس کا معنی ظاہر ہے، معنی ظاہر ہے تو اس کو ظاہر سے پھیرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، بخلاف شعری کے برخلاف۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس لیے کہ وہ محتاج بیان ہیں بطریق صرف عن ظاہر، اس کو ظاہر سے پھیرنا ہی پڑے گا ورنہ اس کا معنی درست نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا معنی خفی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ حقائق الاشیاء ثابتۃ کا افادہ اظہر ہے کس سے؟ شعری کی افادہ، سمجھ آ گئی؟ اچھا، مطلب یہاں پر رہ گئی ایک اور بحث، اور وہ کیا ہے کہ یہ جو مکمل اوپر کہا نا ولا مثل قولنا انا ابو النجم و شعری شعری، میں ابو نجم ہوں اور میرا شعر میرا شعر ہے، تو مقصود مثال سے فقط شعری تھا، انا ابو النجمی نہیں۔ بعض حضرات نے سمجھا کہ انا ابو النجمی بھی مقصود مثال تھا، انہوں نے کہا کہ مقصود مثال اس کو یوں بنایا جا سکتا ہے کہ انا ابو النجمی، انا اور ابو النجم موضوع اور محمول متحد بالذات ہے، متحد بالذات ہیں، تو اب مراد یہ تھی کہ انا ابو النجمی میں تغایر بیان کیا جاتا، انا الموسوم بابی النجمی، کہ میں وہی ہوں جو ابو نجم کے نام سے مشہور۔ تو کہتے ہیں کہ ان کا قول انا ابو النجمی غیر مقصود ہے تمثیل سے، بلکہ اس کو اتمام شعر کے لیے ذکر کیا گیا۔ بعض نے گمان کیا کہ یہ بھی مقصود ہے، اس لیے کہ موضوع اور محمول ذات واحدہ ہیں، اور حمل کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ محمول میں تعویل کی جائے مسمى کے ساتھ، اور معنی یہ ہوگا کہ ہمارا قول حقائق الاشیاء ثابتۃ ان کے قول انا ابو النجم کی طرح نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے قول میں موضوع میں تعویل ہوئی ہے اور ان کے قول میں محمول میں تعویل ہوئی ہے، اور علامہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں تھی جس کو الگ سے بیان کیا جاتا، جو ہم نے وجہ ثانی بیان کیا ہے اس کو اسی کے ضمن میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے علامہ تفصیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وتحقیق ذلك ان الشيء قد يكون له اعتبارات مختلفة يكون الحكم عليه بشيء مفيدا بالنظر الى بعض تلك الاعتبارات دون البعض، جیسے انسان کے جب اس پر ہو اس کو اس اعتبار سے لیا جائے کہ یہ کوئی جسم ہے تو اس پر حیوانیت کا حکم مفید ہوگا، برخلاف جب اس کی اس معنی میں لیا جائے کہ وہ حیوان ناطق ہے تو یہی حکم اس پر لاگو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ علامہ پرہاروی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تحقیق، یہ سوال جواب جو ہے نا اوپر سوال جواب، اس کی تحقیق کیا ہے؟ تحقیق یہ ہے کہ یہ حکم کا فائدہ دے گا، کیسے حکم کا فائدہ دے گا؟ لافادۃ الحکم فائدۃ زائدۃ، حکم ایک اضافی فائدے کا فائدہ کرے گا، جیسا کہ عنوان موضوع سے سمجھا گیا، یعنی جو شے عنوان موضوع سے سمجھی گئی ہے اس پر جب محمول کی زیادتی ہوگی، اس پر محمول کی زیادتی ہوگی تو ایک اضافی فائدہ ظاہر ہوگا، اس طرح کہتے ہیں دون الباز نہ کہ بعد لعدم افادتہ فائدۃ زائدۃ علی ما علم من عنوان الموضوع، جیسا کہ عنوان موضوع سے سمجھا گیا، ٹھیک ہے، کبھی فائدہ دیتا ہے کبھی یہ اس سے متعلق نہیں ہوتا تو یہ فائدہ زائدہ نہیں دیتا۔ جیسے انسان کے جب اس کو اس حیثیت میں رکھا جائے کہ یہ کوئی جسم ہے، اب ماں کہتے ہیں نکرہ ہے جو صفت ہے جسم کے لیے تاکہ اس میں معنی نکارت اور ابہام میں اضافہ کر دیں، وذالک لأنہ لو اخذ من حیث انہ جسم حساس او ناطق لازم اللغوی، اگر اس کو جسم حساس کہہ کر پھر اس پر حیوانیت کا حکم لگانا ہے تو جسم حساس تو لازمہ ہے حیوان کا، ٹھیک ہے، اس کی ذاتی ہے تو ذاتی پر تو حکم ذات کے ذریعے نہیں لگتا نا، تو اسی طرح کہتے ہیں یہاں اگر اس کو جسم سے مراد ناطق لے لیں تو ناطق حیوان ہے تو ناطق بھی تو حیوان کی ایک ذاتی ہے، ٹھیک ہے، حیوان کی ذات کا حصہ ہے، تو کہتے ہیں کان الحکم علیہ بالحیوانیت مفیدا لانہ کقولک ھذا الجسم حیوان، ٹھیک ہے، یہ جسم حیوان ہے، اب یہ معنی صحیح ہے، اور جب اس کو اس مرتبہ میں لیا جائے کہ وہ حیوان ناطق ہے تو یہی حکم اس پر لغو ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ ایسی ہے جیسے آپ کہیں الحیوان الناطق حیوان، حیوان ناطق کیا ہے؟ حیوان ہے۔ فَكَذَلِكَ لِلْحَقَائِقِ اعتباران، یہاں سے سمجھ میں آیا کہ جو حقائق ہوتے ہیں اس کے دو اعتبار ہوتے ہیں،
ایک اس کا مرتبہ تعین علمی میں ہوتا ہے اور ایک اس کا مرتبہ تعین وجود میں ہوتا ہے. ایک اس کا مرتبہ معلوم ہوتا ہے, ایک مرتبہ وجود ہوتا ہے. پس حکم ثبوت کا مفید ہے کس مرتبہ میں؟ مرتبہ معلوم میں. اور لغو ہے کس مرتبہ میں؟ مرتبہ موجود. ٹھیک ہے, مرتبہ وجود میں حیوانیت کا حکم اس پر لغو ہے اور مرتبہ معلوم میں حیوانیت کا حکم اس پر یہ درست ہے. وہ بھی ما قرر نہ ظہر ان ھذا تحقیق للجواب السابق. اب علامہ فرماتے ہیں یہ جو ہم نے کہا نا, علامہ تفسیرانی نے فرمایا وہ تحقیق ذالک ان شیء قد یکون, یہ جواب سابق کی ہی تحقیق ہے, اسی کی توضیح ہے. ٹھیک ہے, لیکن بعض محششین نے یہ گمان کیا کہ یہ دوسرا جواب ہے. جی ٹھیک, بعض محششین نے گمان کیا کہ دوسرا جواب ہے. اس لیے کہ ملخص جواب اول کا یہ تھا کہ موضوع کو کبھی لیا جاتا ہے باعتبار اعتقاد کے اور کبھی نفس الامر کے اعتبار سے, اور ملخص ثانی یہ تھا کہ عقد وضع کبھی مستلزم ہوتی ہے عقد حمل کو استلزام بیان کے اعتبار سے اور کبھی مستلزم نہیں ہوتی. موضوع باعتبار وضع کے کبھی خود ہی محمول کا استلزام بیان کے اعتبار سے افادہ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, یعنی موضوع کو پتہ کرتے ہی آپ کو محمول کا علم ہو جاتا ہے. مثلا آپ کہیں کہ حیوان ناطق وہ ہے کہ جو انسان ہے. ٹھیک ہے, یعنی یوں کہہ لیں کہ انسان وہ ہے جو حیوان ناطق ہے, تو انسان بھی وہی ہے حیوان ناطق ہے اور حیوان ناطق بھی وہی ہے جو انسان ہے. تو اس لیے کہتے ہیں موضوع کبھی باعتبار وضع کے ہی جو ہے حمل کا استلزام بیان کے اعتبار سے فائدہ دے دیتا ہے اور کبھی نہیں دیتا. یعنی کبھی اس موضوع سے ہی محمول کا علم حاصل ہو جاتا ہے اور کبھی محمول کا علم حاصل نہیں ہوتا. تو بعض حضرات نے کہا یہ جو علامہ نے کہا ہے نا حقائق الاشیاء ثابتۃ, یہ دوسری قسم میں سے تھا, یعنی اس سے موضوع سے محمول کا علم حاصل نہیں ہوتا تھا, اس لیے انہوں نے اس کو قسم ثانی سے بنا کر اس کو دوسرا جواب قرار دیا. جی ٹھیک. اچھا, لیکن علامہ کیا فرماتے ہیں ولا یکفی ان المعال عند التحقیق واحد وظاہر کلام شاعر مطابق علامہ ذکرنا. یہ علامہ شاعر کا جو کلام ہے وہ اسی کے موافق ہے جس کو ہم نے ذکر کیا. یہاں پر ایک اور بحث رہ گئی اور وہ علامہ خیالی نے خیالی حاشیہ خیالی میں اس کو ذکر کیا کہ یہ جو اعتراضات جتنے بھی سابق میں وارد ہوئے ہیں حقائق الاشیاء ثابتۃ پر, تو اگر آپ ایک چھوٹا سا کام کریں, کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے شے بمعنی موجود ہے جیسا کہ شاعر میں بتایا, لیکن یہ تو معنی حقیقی ہے, آپ اس کو معنی مجاز میں لیں. تو اشاعرہ جو ہے موجود ہو یا معدوم دونوں پر مجازن شے کا اطلاق جائز قرار دیتے ہیں, مجازن شے کا اطلاق جائز قرار دیتے ہیں. تو آپ اس کو مجاز کے مرتبہ میں رکھ کے آپ کہیں حقائق الاشیاء ثابتۃ, اور حقیقت ما بھی شے ہوا با اعتبار تحقق کے بغیر. ٹھیک ہے, تحقق کے اعتبار کے بغیر. اب کہتے ہیں کہ حقیقت کس مرتبے میں ہے؟ ما بھی شے ہوا اور شے کس مرتبہ میں ہے؟ معنی مجازی میں جو موجود اور معدوم دونوں کو عام ہے. تو کہا کہ اب معنی درست ہو جائے گا, اب اس پر اعتراض لازم نہیں ہے. اب معنی کیا ہوگا؟ معنی یہ ہوگا کہ ما بھی شے ہوا چاہے وہ موجود کی ہو یا معدوم کی ہو وہ ثابت ہے, وہ ثابت ہے. سمجھ آ گئی؟ یعنی ما بھی شے ہوا ماہیت چاہے موجود کی ہو یا معدوم کی ہے وہ ثابت ہو. یہ علامہ خیالی نے اس میں تعویل کی اور فرمایا اس معنی پر کوئی بھی اعتراض وارد نہیں ہوگا. اس لیے فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک بحث رہ گئی کہ محشی مدقق نے تفسیر کی ہے مصنف کے قول کی ایک اور وجہ کے ساتھ جس پر لغویت کا سوال وارد نہیں ہوتا, وہ یہ ہے کہ اشیاء کو عام کر لیا جائے معدوم اور موجود اور معدوم میں مجازن وہو ما یصح ان یعلم و یخبر عنہ, کہ جس کے بارے میں علم دینا یا خبر دینا صحیح ہو. اور یہ ایسی چیز ہے کہ شاعرہ جس کا انکار نہیں کرتے. لیکن علامہ پرہاروی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر بھی دو وجہوں سے اعتراض وارد ہو سکتا ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ حقیقت وہ ماہیت موجودہ کا نام ہے, حقیقت ماہیت موجودہ کا نام ہے. حقیقت کو آپ نے کہا حقیقت حقائق الاشیاء, تو حقیقت ماہیت موجودہ کا نام ہے. حقیقت تحقق سے ہے اور تحقق اور وجود مترادف ہیں کہ نہیں؟ تو جب وہ مسمى کے اعتبار سے مترادف ہیں مساوی ہیں تو اب حقیقت بمعنی موجود ہوا. تو آپ نے جب کہا حقائق الاشیاء تو آپ نے کہا وجود موجودات کا یا معدومات کا وہ ثابت ہے. سمجھ آئی؟ تو آپ نے ایک معنی خاص کی اضافت کر دی معنی عام کی طرف. تو کہا پہلا اعتراض تو یہ وارد ہوتا ہے حقیقت ماہیت موجودہ کو کہتے ہیں, بس اس کی اضافت کرنا ایسے امر کی طرف جو عام ہے موجود اور معدوم میں لا تصح, یہ صحیح نہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ یہ ایراد اس لیے وارد ہوا کہ آپ نے ماتن کے کلام میں ما بھی شے ہوا کو باعتبار تحقق کے فرض کیا,
बाएतबार तहक्कुक के, और तहक्कुक वजूद खारजी को मुस्तलज़िम है। तो कहा अगर उसी तहक्कुक से इसको खाली कर लिया जाए तो माँ भी शय हुआ उसको इस मरतबे में ले लें तो फिर ये एतराज़ वारिद नहीं होता। तो फिर वही माना होगा कि माँ भी शय हुआ चाहे वो मौजूद की हो या मदूम की हो साबित, ये आपका जो है वो एतराज़ ख़त्म हो गया। ये जो एतराज़ वारिद किया था वो ख़त्म हो गया। लेकिन मसला ये बना है, कहते फिर दूसरा एतराज़ वारिद हो जाता है। तो दूसरा एतराज़ किस तरह वारिद होता है? इसलिए कि अन्ना इज़ा अम्ममनल अशिया लाजिमल हुक्म अला हक़ाइक़िल मादूमाती बिस्सुबूत। आपने कहा कि माँ भी शय हुआ मादूम की साबित है जी, ठीक है, साबित, और सबूत किस माना में है? वजूद के माना में, ठीक है, ये मुतरादिफ है। तो गोया कि आपने कहा कि मादूमात की माहियात मौजूद है, तो अगर वो मौजूद है तो वो मादूम थोड़ी नहीं जी, वो तो मौजूद हो गई। तो इसलिए कहते हैं कि ये एतराज़ लाजिम आता है कि मादूमात की माहियात पर सबूत का हुक्म लगता है, जिस हालांकि मादूमात की जो माहियात हैं वो भी क्या हैं? मादूम हैं। और कहते हैं इसका जवाब ये है कि मुराद अशिया से जिन्स है, हक़ाइक़ुल अशिया से हमने अशिया को मर्तबा जिन्स में रखा, ठीक है। तो जब, और जिन्स आपको पता है फ़र्द वाहिद के तहक्कुक से मुतहक्किक हो जाती है, तो इसलिए कहा कि जब हमने अशिया को मर्तबा जिन्स में रखा और बाद अफराद पर हुक्म सादिक आया तो हमारा ये कज़िया दुरुस्त हो गया, अगरचे बाद अफराद पर हुक्म सादिक ना आए। इसलिए कहते हैं जवाब ये दिया गया कि अशिया से मुराद जिन्स है, बस बाज़े जिन्स की हकीकत का सबूत यानी जो कि मौजूद है ये काफ़ी है इस हुक्म के सही होने के लिए जी। चलो।